سوال میرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سینئر لوگوں نے عمران خان صاحب سے خاص ملاقات کے اندر ریکمنڈیشن دی تھی کہ گوہر خان صاحب کے نام نہیں. اب میں زیادہ کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گا. یہ منطقی سلوشن یہی تھا کہ جب یہ والا ایشو آیا کہ الیکشن دوبارہ کروانے ہیں تو نظر آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اگر یہ نہ یہ کرتے تو اس بات کا جو آج علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ یہ خطرہ بہرحال منڈلا رہا تھا اور یہ پاسبلٹی ہے اور یہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. خطرہ اس لیے نہیں ٹلا کہ اس کا اول تو کل توشہ خانہ کے اندر کوئی کنوکشن ہو گئی بھی ہے اور کل فیصلہ اس کا آنا ہے. ہو سکتا ہے کل یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کل ان کی کنوکشن ختم ہو جائے. مگر ختم ہونے کے باوجود باقی کیسز بھی ہیں, کسی اور جگہ کنوکشن ہو جائے, این وقت پہ کنوکشن ہو جائے تو یہ والا ایک خطرہ منڈلاتا رہنا تھا, اسے یہ ضروری تھا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے, جب وہ تلے ہوئے ہوں, جب ان کو پتہ ان کو نہ آئین کی پرواہ ہے, نہ قانون کی پرواہ ہے, نہ اخلاقیات کی پرواہ ہے, اور یہ جب سے یہ راجہ صاحب آئے ہیں یہ جبھی سے ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے پاکستان میں کہتا رہتا ہوں ان سے زیادہ کنٹروورشل اور جانبدار الیکشن کمیشنر آج تک نہیں آیا. ویسے ہی ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے انتخابی, ہر تقریباً سوائے 1970 کے تمام ہی الیکشن ہیں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی رہی ہے. تو ان کی دفعہ جو کنٹروورسی ہے, ابھی تو الیکشن ہوئے نہیں, پہلے ہی کنٹروورشل ہو گیا, جو مرضی بھی کر لیا جائے, جو ابھی تک یہ کر چکے ہوئے ہیں اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا. تو جب تلا ہو کوئی ایک ادارہ اور ایک شخص جو ہے تو کوئی اور بہانے نکل آئیں گے. تو اب دیکھیں نیکسٹ پٹاری میں سے کیا لے کے آتے ہیں. مگر فی الحال یہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, سمجھداری کی بات کی ہے کہ یہ گوہر صاحب, ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے چیئرمینی سے ہٹانے کا, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عمران خان جو ہیں وہی پی ٹی آئی ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے بالکل وہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان کو انسیکیور ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو بھی ہو. مگر اس کے اندر کوئی ذرا میں یہ تو نہیں کہوں وہ نان پولیٹیکل, میں نے آگے کہہ دیا وہ لیس پولیٹیکل, اے پولیٹیکل بھی نہیں کہا جا سکتا گوہر جان صاحب کو, مگر وہ زیادہ لیگل سائیڈ پہ رہتے ہیں. وہ سیاسی ابھی تک کیونکہ انہوں کوئی الیکشن نہیں لڑا, پہلے سیاسی عہدہ نہیں لیا ہوا, تو ابھی ان کو لینے کا, اور ان کا ایک جو جنرلی ڈمینر بھی ہے ان کی بڑی ایک بیلنسی پرسنالٹی ہے. لیکن عامر صاحب معذرت کے ساتھ بڑے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, گوہر خان صاحب تقریباً پچھلے 1 سال سے عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, بڑے نظریاتی لوگ ہیں, بڑے پرانے لوگ ہیں, بہت ہی پرانے سینئر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو سیاسی ہیں. ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا, صرف گوہر خان کے نام کے اوپر ہی خان صاحب نے کیوں آ کے مہر ثبت کی کہ یہی بندہ ہوگا جو چیئرمین بنے گا؟ یہ سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ان کی جو لارجر لیڈرشپ میں کوئی بھی اب رہ ہی نہیں گیا. آپ دیکھیں سب سے بڑا 2 ایشو ہیں, ایک ہے لیگل ایشو کہ وہ لوگ جو کہ الیکشن میں لڑ سکیں, تو خان صاحب کا تو ان کا تو کنوکشن ہو چکی بھی ہے. دوسرے سینئر موسٹ آدمی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل کے اندر ہیں, ان کی بھی کنوکشن ہو سکتی ہے. یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا, کیمپین کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے, دستیاب ہونا بھی چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیئر کے اندر جو امپورٹنٹ لوگ آ جاتے ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, انہوں نے تو پارٹی چھوڑے, سیاست سے ہی انہوں نے کنارہ کشی کر لی ہے. اس کے بعد علی محمد خان وغیرہ وہ ذرا جونیئر ٹیئر کے اندر آتے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے اس کے بعد پھر وہ نہیں, ان کا وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا قد کاٹ اس طرح کا تھا کہ ان کو جو ہے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے. فرسٹ ٹائم ایک دفعہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے. دوسرا جو ہے نام سوچنا پڑتا ہے کہ کس کو لگایا جا سکتا تھا, وہ ابھی کوئی اتنے زیادہ لمبی لسٹ نہیں تھی جن کے متعلق یہ سوچا جا سکتا. عمر ایوب بھی جونیئر ہیں اور وہ پہلے ہی سیکرٹری جنرل ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک دفعہ لگانے کے بعد چیئرمین ہٹانا جب پڑتا ہے تو پھر ایک تنزلی ہو جاتی ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی بیچ میں سے ایک دوسروں کی شان میں کمی نہ ہو تو ایک جو الفاظ استعمال کیے علی ظفر صاحب نے وہ بڑے سوچے سمجھے تھے کہ جناب یہ آلریڈی بڑے جو قداور شخصیات اور بھی ہیں. جو آپ کا جواب میرے سے زیادہ انہوں نے دیا ہے کہ جناب اس کے بعد ان کو ہٹانا برا لگنا تھا. دوسرا یہ کہ دیکھیں
پیپلز پارٹی میں سچویشن یہ والی آئی تھی کہ امین فہیم صاحب کو انچارج بنانا پڑ گیا، اس سے وہ پارٹی کو چھین کے نہیں لے گئے۔ اس کے بعد ایک پیج پہ تھی جب محترمہ باہر تھی تو یہاں جتوئی صاحب جو تھے، اور انہوں نے تو کوشش بھی کی تھی، اپنی این پی پی بھی بنا لی تھی، مگر اس سے بھی پارٹی ہائی جیک نہیں ہوئی تھی۔ آصف زرداری صاحب کے 2 وزیر اعظم رہے، مگر انہوں نے ٹوٹلی کنٹرول رہا، وہ ہائی جیک نہیں کر سکے، نہ پرویز اشرف کر سکے، نہ یوسف رضا گیلانی کر سکے، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ سو وہ یہ کیونکہ بھٹو کا ووٹ ہے تو نون لیگ کا بھی آئی تھی، شاہد خاقان عباسی کو بھی لائے، پنجاب کے اندر 2 سمت کھوسا صاحب بھی تھے، غلام ادروائیں بھی تھے۔ تو پارٹیاں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں، پاکستان کے اندر بہرحال کلٹ ہے۔ ہاں انہوں نے یہ اچھا کیا ہے کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے موروثیت نہیں کرنی، کہ اپنے خاندان سے یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا تھا کہ جی شاید خاندان سے کسی کو لے کے آئیں، تو اس پہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایک باصول قسم کا ایک سٹانس لیا ہے کہ موروثیت نہیں کی ہے۔ اب ایک تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نیکسٹ پٹاری میں سے، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں شرارت ہو تو پھر آپ کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ایک اور آرگومنٹ آ رہا ہے کہ یہ -1 -1 بڑے عرصے سے چل رہا تھا کہ جناب اگر عمران خان یہاں سے اپنے آپ کو کہیں کہ جی میرے بغیر آپ الیکشن کروا لیں تو مسئلے کا حل نکل پہلے بھی سکتا تھا، یہ اگر کرنا ہی تھا تو پہلے کیوں نہ کیا جو ہے۔ تو مگر اس کے اندر پھر یہ آرگومنٹ بھی لیا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا جاتا تو یہ لگنا تھا کہ وہ کمزوری ہے، تو ابھی کیونکہ ایک قانونی گنجائش نکل آئی ہے تو ان کے مسئلے کا حل بھی نکل آیا ہے۔ آپ کو مضبوط لگتا ہے یہ آرگومنٹ کہ واقعی مائنس فارمولہ کے اوپر اپلائی کیا گیا؟ اس کے اوپر یہ بحث رہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جب یہ مشکل آ پڑی تھی تو یہ خود پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک وقت برا آتا ہے، تو پاکستان کے اندر دیکھیں نا نواز شریف صاحب اتنا عرصہ رہے ہیں تو وہ کوئی حرج نہیں تھا اگر کوئی اور آ جاتا، کیونکہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ابھی کوئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، الیکشن اگر ہو جاتے ہیں کہ تو کیا اپوزیشن میں بیٹھنا پڑ جائے گا؟ تو کیا یہ ضروری ہے؟ ہمارا تو پہلے بھی یہ آرگومنٹ ہمیشہ رہا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جب ہی آئے گی جب وہ طاقت میں آئیں گے، اور 2 ٹینیورز کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے۔ سسٹم کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اپوزیشن بھی ایک بہرحال ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں اور وہاں بھی آپ کا ایک رول ہوتا ہے۔ تو وہ استعفے اس دفعہ جو دے دیے، پچھلی دفعہ بھی استعفے دے دیے تھے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے بھی میں سمجھتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے بھی ایک گنجائش نکل آتی ہے۔ اگر آپ کا پاپولر ووٹ ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پاپولر ووٹ ہے، کہ کسی کو ماں مل گئی ہے، کسی پارٹی کو باپ مل گیا، تو آپ کے پاس اگر بچے آ گئے ہیں، پاپولر ووٹ آ گیا، تو آج نہیں تو کل آپ کا چانس بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے انتظار بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہ کانفیڈنٹ ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ جب آپ کی ایک وہ قائد اعظم صاحب کا جو موتھ ایٹن کا فریز ہے کہ ایک لولی لنگڑی قسم کی آپ کی گورنمنٹ ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، کمزور گورنمنٹ ہو، جو کہ ان کی کمزور گورنمنٹ تھی، پھر کیا ہوتا ہے آپ فیصلے بھی نہیں کر پاتے۔ کولیشن پارٹنرز کا پی ڈی ایم کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ بندربانٹ آپس میں کی جاتی ہے، سب کو راضی کرنا پڑتا تھا، تو آپ اور بدنامی بھی ہوتی ہے، لوگ عوام جو ہیں وہ اس بات پہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جناب مینڈیٹ کیا تھا، آپ کی کولیشن گورنمنٹ تھی، کمزور گورنمنٹ کو لوگ کہتے ہیں ہمیں رزلٹ چاہیے، ہمیں بتائیں آپ نے مہنگائی کے لیے کیا کیا۔ تو اس کے لیے یہ کئی دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ میجورٹی اب گورنمنٹ نہ لیں،